اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تھرڈ سیمسٹر کے امتحانات کے بارے میں آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ پیٹرن کیسا ہوگا اور کوشچنس کون سے امپورٹنٹ ہے جس کی پریکٹس کرنا ہوگا، ریفرنسز اور سمریز کون سے موسٹ امپورٹنٹ ہے، یہ سب چیزیں ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیکشنز اس میں دو ہوتے ہیں، سیکشن اے اور سیکشن بی۔ سیکشن اے 20 مارکس کا ہوتا ہے، سیکشن بی 60 مارکس کا ہوتا ہے۔ ایگزامپلس کو چھوڑ کر جتنا بھی پیپر ہے کمپلیٹ پیپر، یعنی آپ ریفرنسز اور سمریز اپنی اون لینگویج میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اون لینگویج کا مطلب انگلش لینگویج یا اردو لینگویج ہے، رومن انگلش نہیں لکھ سکتے۔ یہ اچھی طریقے سے ہر اسٹوڈنٹ کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ اب ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں امپورٹنٹ کوشچن سیکشن اے کے کون سے ہیں۔ سیکشن اے کی پہلی بٹ آتی ہے ریفرنسز سے ریلیٹڈ ہوتی ہے وہ، یعنی سیکشن اے کی فرسٹ بٹ کے لیے ریفرنسز کی اچھی طریقے سے پریکٹس کرنی ہوگی۔ کون سے ریفرنسز امپورٹنٹ ہے جو آ سکتے ہیں وہ یہ ہے، غور سے دیکھیے، میں اس کو پڑھ کر آپ کے سامنے سنا رہا ہوں۔ قد جاء القرآن الکریم رحمتا وہدایتا وتذکیرا وبشرا لجمیع الناس وخلافا للکتب السماویۃ نزل قرآن المجید نجما على قلب المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم بواسطة سیدنا جبریل علیہ السلام وقبل نزوله إلى نبينا صلی اللہ علیہ وسلم كان القرآن محفوظا في اللوح المحفوظ۔ یہ جو ریفرنس ہے، یہ جو کوشچن ہے، یہ زیادہ آنے کے چانسز ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، غور سے سماعت فرمائیے، غور سے سنیے۔ قد جاء القرآن الکریم رحمتا وہدایتا وتذکیرا وبشرا لجمیع الناس۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن شریف رحمت بن کر، ہدایت بن کر اور نصیحت بن کر اور خوشخبری بن کر آیا ہے تمام لوگوں کے لیے۔ جمیع الناس کا مطلب ہے تمام لوگوں کے لیے۔ وخلافا للکتب السماویۃ، دوسرے کتابوں جیسا نہیں، قرآن شریف تو تمام انسانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے۔ اس کے بعد نزل قرآن المجید نجما علی قلب المصطفیٰ، کہ قرآن شریف تھوڑا تھوڑا نازل ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، حضور کے دل پر تھوڑا تھوڑا قرآن مجید نازل ہوا۔ بواسطہ سیدنا جبریل علیہ السلام، کس کے ذریعے سے نازل ہوا؟ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوا۔ وقبل نزولہ الی نبینا، ہمارے نبی پر نازل ہونے سے پہلے قرآن شریف محفوظ تھا لوح محفوظ میں۔ لوح محفوظ میں قرآن شریف ایک سیف تھا، سیف پلیس میں سیف تھا وہ، اس کے بارے میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے، اس کو اچھے طریقے سے یاد رکھیے، اس کی اچھے سے پریکٹس کریے۔ اس کے بعد کون سا ریفرنس ہے جو امپورٹنٹ ہے، یہ بھی غور سے دیکھیے۔ لقد جاء القرآن العظیم تحفة اتحف اللہ بها البشریہ جمعاء ففیہ علاج لجمیع المشکلات الانسانیۃ سواء كانت تتعلق بالحیاة الدینیۃ او الحیاة الدنیویۃ۔ اس کا کیا مطلب ہے، غور سے سنیے۔ فرمایا گیا کہ قرآن مجید اللہ کا ایک تحفہ بن کر آیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام بشروں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تمام بشریت کے لیے، تمام جہاں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک تحفہ بنا کر دیا ہے۔ اور اس میں کیا ہے، ففیہ علاج لجمیع المشکلات الانسانیہ، انسان کے تمام مشکلوں کا اس کے اندر علاج ہے۔ سواء كانت تتعلق بالحیاة الدینیۃ، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو، دنیا کا ہو، آخرت کا ہو، ہر مشکل کے اس کے اندر علاج رکھے ہوئے ہیں، یہ بتایا گیا ہے یہاں پر۔ اس کو بھی اچھے طریقے سے پڑھ کر جائیے۔
فرسٹ ٹاپک کے یہ ریفرنسز ہو گئے، یہ بہت امپورٹنٹ ریفرنسز ہے، اس کی اچھے طریقے سے پریکٹس کرنا ہوگا۔ اب دوسری ٹاپک کے ریفرنسز بھی ہے جو امپورٹنٹ ہے، ہم اس کو بھی آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں، غور سے سماعت فرمائیے۔ القرآن الکریم والحدیث الشریف اساسیان و مصدران للشریعۃ المحمدیۃ و اساس العقیدۃ والایمان والعمل الصالح۔ یہ پہلا ریفرنسز ہے، اس کا مطلب کیا ہے غور سے دیکھیے۔ قرآن شریف، القرآن الکریم، قرآن کریم اور حدیث شریف اساسیانی و مصدرانی، یہ دونوں بھی بیس ہے، یہ دونوں بھی بنیاد ہے للشریعت المحمدیتی، یہ شریعت کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون بتایا یہ دونوں بھی اس کا بیس ہے۔ یہ وہ اساس العقیدہ، اور یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے، یہ ایمان کی بنیاد ہے اور اچھے کاموں کی بنیاد اسی پر ہے۔ کوئی کام اچھا ہے یا برا ہے ہم کو قرآن اور حدیث سے ہی معلوم ہوگا، قرآن اور حدیث سے ہی ہم کو جج کرنا ہے وہ کام اچھا ہے یا برا ہے۔ اب پھر اس یونٹ کا، اس ٹاپک کا دوسرا ریفرنس بھی بہت امپورٹنٹ ہے، ہم آپ کے سامنے وہ بھی شیئر کر رہے ہیں، غور سے سماعت فرمائیے۔ القرآن المجید هو اجمال و متن والحدیث الشریف هو تفسیر و شرح، ولیذا انکار الحدیث الشریف فهو انکار القرآن۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید ایک کمپلیٹ انداز میں نازل ہو گیا، لیکن اس کا ایکسپلینیشن، اس کی تفصیل وغیرہ اس کے اندر نہیں ہے۔ اس کا ایکسپلینیشن اور اس کی تفصیل کیا ہے؟ والحدیث الشریف ہوا تفصیل و شرح، اس کی ڈیٹیل اور اس کا ایکسپلینیشن حدیث شریف ہے۔ اسی لیے اگر کوئی انسان حدیث شریف کا انکار کرتا ہے فہو انکار القرآن، تو وہ قرآن کا انکار ہوگا، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ حدیث شریف قرآن شریف کی ڈیٹیل اور ایکسپلینیشن کا نام ہے۔ کوئی حدیث شریف کو انکار کرے گا، اس کا انکار کرے گا تو یہ آٹومیٹیکلی قرآن شریف کا انکار ہوگا، یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو اس کی اچھے طریقے سے پریکٹس کرنی ہوگی، اچھے طریقے سے اس کو پڑھ کر جانا ہوگا۔ اس کی پریکٹس کرنے کے بعد میں یہ ہماری بٹ آسانی سے حل ہو جائے گی، فرسٹ بٹ۔ اب ہم سیکشن اے کی سیکنڈ بٹ کی طرف آتے ہیں۔ کون سے کوشچنز ہے، آنسرز ہے جس کی پریکٹس کرنا ہوگا؟ تو فرسٹ ٹاپک کے کوشچن آنسر جو امپورٹنٹ ہے ہم آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں، اس کو غور سے دیکھیے۔ سیکنڈ ٹاپک جو ہے، پہلی ٹاپک قرآن شریف کی اور دوسری ٹاپک حدیث شریف کی ہے، اس کے کوشچن آنسرز کو اچھے طریقے سے پڑھ کر جانا ہوگا۔ یوجولی جو اکثر آنے والا کوشچن ہے یہ ہے، اذکر اسماء المحدثین، محدثین کے نام بتائیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بہت آتا ہے کوشچن یہ۔ اس کا مطلب وہی ہے جو ہم آپ کو پڑھائے تھے، بتائے تھے، محدثین کے نام امام بخاری، امام مسلم، اور پورے 6 جو سیاہ ستہ کے محدثین ہیں ان کے 6 کے نام آپ کو لکھنا ہوگا، اچھے طریقے سے اس کو بھی یاد کر کر جائیے۔ اس کے علاوہ جو بھی امپورٹنٹ کوشچنز ہیں آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں، جس کو ٹک لگا ہوا ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے یاد کر کر جائیے۔ تیسری بیٹ کے لیے کیا کرنا ہوگا، کیا پڑھنا ہے؟ تو ذہن میں رکھیے کہ تیسری بیٹ گرامر والی یونٹ میں سے آتی ہے۔ سیکنڈ گرامر کی یونٹ ہے، اس میں 2 ٹاپک ہے، فعل مضارع منصوب، فعل مضارع مجزوم۔ ان دونوں میں سے ایک کو اچھی طرح سے تفصیل سے ڈیٹیل میں یاد کرنا ہوگا ہم کو، اور ایک کو شارٹ میں یاد کر سکتے ہیں ہم۔ فعل مضارع مجزوم کو تفصیل سے ڈیٹیل میں یاد کرنا ہے، اور فعل مضارع جو منصوب جو ہے اس کو ہم شارٹ میں بھی یاد کر سکتے ہیں، مختصر انداز سے یاد کرنا ہے۔ جیسے کہ فعل مضارع منصوب 8 ہے، ان، لن، کئی، اذن، لام تعلیل، لام جحود، فاء السببیہ، حتی۔ اس کا ایک ایگزامپلز بھی ہم کو یاد کرنا ہوگا۔ ان کا ایک ایگزامپل، لن کا ایک ایگزامپل، کئی کا ایگزامپل، اذن کا ایگزامپل، ایسا سب کے ایک ایگزامپلز یاد کرنا ہے ہم کو۔ اور جو فعل مضارع مجزوم ہے اس کو پورا ڈیفینیشن کے ساتھ میں اس کو ڈیٹیل میں یاد کرنا ہے۔
तीसरी बीट भी ग्रामर के आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर कर जाएंगे तो आसानी से हल हो जाएगी। उसके बाद वाली बीट में क्या होगा, उसके बाद वाली बीट हमको वर्ड्स मीनिंग से रिलेटेड होती है। उसमें कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे और उसके मीनिंग आपको लिखना होगा। कौन से इंपॉर्टेंट है, जो आने के ज्यादा चांसेस है, हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। जहां पर टिक लगा हुआ है उन वर्ड्स को आप लिखकर अच्छे तरीके से याद करिए, उसके मीनिंग को याद करिए। इंशाल्लाह ये भी बीट आपकी आसानी से हल हो जाएगी। उसके बाद वाली बिट में हमको क्या पढ़कर जाना है, क्या होगा, ये ऑप्शनल होगी। यूजुअली सेक्शन ए में 4 बिट आते हैं, 5-5 मार्क्स की एक बिट होती है। एक 5 जो देता है वो ऑप्शनल वाली बिट होती है, लेकिन हम उसको भी आपके सामने शेयर कर रहे हैं, जरूरत के वक्त आप इसको भी लिख सकते हैं। इसमें आपको पूछेगा सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, उसको आपको सिंगुलर को प्लूरल बनाना होगा, प्लूरल को सिंगुलर में कन्वर्ट करना होगा। कौन से इंपॉर्टेंट है हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए, पढ़कर जाइए, इंशाल्लाह ये भी आसानी से हल हो जाएगी। इस तरह आपका सेक्शन ए मुकम्मल हो चुका है। अब हम सेक्शन बी की तरफ आते हैं। गौर से देखिए कि सिलेबस में सिर्फ 3 यूनिट है। एक यूनिट में से एक समरी को याद करना है। फर्स्ट यूनिट में 2 टॉपिक है, कुरान शरीफ और हदीस शरीफ का। इन दोनों में से एक की समरी को अच्छे तरीके से डिटेल में तफसील से याद करना है हमको। एक को छोड़ सकते हैं लेकिन एक को तफसील से याद करना है। एक का समरी, फर्स्ट यूनिट में से एक का समरी हमको याद करना है, कुरान का या हदीस का। उसके बाद में सेकेंड यूनिट में से भी 2 टॉपिक है ग्रामर के, फेले मुजारे मंसूब और फेले मुजारे मजजूम। इसमें से भी एक की हमको समरी अच्छी तफसील के साथ में, डिटेल के साथ में याद करना होगा। ये भी आसानी से 2 बिट हल हो गए। उसके बाद और एक बिट आएगी, इसमें से क्या होगा, लास्ट वाली बिट हमारी है अरबिक हिस्ट्री से रिलेटेड है, उसमें पोएट्स के बारे में पूछा जाएगा। तो जरीर और फरजदख और अमर बिन अबी रबिया, जरीर, फरजदख, ये 3 इंपॉर्टेंट है। इन तीनों के बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़कर जाइए, इंशाल्लाह ये भी हल हो जाएगी आपकी। लेकिन इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जरीर और फरजदख है। इन दोनों में से किसी को भी मत छोड़िए। जरीर को और फरजदख को, इनके जिंदगी के पूरे हालात को, बायोग्राफी को अच्छे तरीके से पढ़कर जाइए, इंशाअल्लाह ये बिट भी आपकी आसानी से हल हो जाएगी। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर किसी को किसी भी चीज़ का कंफ्यूजन है या डाउट है तो कमेंट्स में पूछिए, सवाल करिए, इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे और हमारी इस मेहनत को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।